وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله۔ قرض کے احکام اور مسائل کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کی نشست میں ایک نکتہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض اگر قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس کے اوپر قرض تھا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ جی یہ مقروض تھا، تو آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، اور خود آپ نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور اس میں شمولیت نہیں کی۔ یعنی یہ ایک تادیب کا پہلو ہے کہ قرض کے معاملے کو بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے، اسے بالکل لائٹ معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات پیش نظر رہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا اور مقروض تھا اس کے لیے تو تادیب ہے، اور ایسے شخص کے لیے اس کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، ایسا مقروض جس نے لوگوں کا مال دینا ہے، جس نے قرض اٹھا رکھا ہے، وہ ٹال مٹول سے اگر جان بوجھ کر کام لے، اس کے پاس مال آئے، پیسہ آئے، مگر وہ لٹانے کے بجائے دوسرے کاموں پہ لگاتا رہے، یا یہ کہتا رہے کہ چلیں ابھی یہ کر لیتے ہیں پھر کچھ اور کام کر لیں گے، اپنے اللے تللے، شادی بیاہ، اسراف، فضول خرچی کے کاموں پر پیسہ اڑاتا رہے، اور جن کا حق اس نے ادا کرنا ہے وہ حق ادا نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، یہ ہے غنی، اس کے پاس پیسے ہیں مگر یہ ظلم کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود جو حق اس نے ادا کرنا ہے اسے اولیت اور فوقیت نہیں دے رہا، بلکہ اس میں تاخیر کر رہا ہے، اس لیے کہ جس کے پیسے دینے ہیں وہ نسبتاً شریف آدمی ہے، وہ اس سے پیسے مانگتا ہے مگر یہ اس کو دے نہیں رہا، تو ایسا کرنا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ اسلامی شریعت میں اور فقہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے افراد کے بارے میں احکامات موجود ہیں کہ جو مقروض ہو جائیں، اور اس حد تک مقروض ہو جائیں کہ مفلس ہو جائیں۔ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس اسے کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کا قرض دین اس کے پاس موجود مالی وسائل سے بڑھ جائے، یعنی جس کی لائبلٹی جو ہے وہ اس کے ایسٹ سے بڑھ جائے، جو آج کل ہم تعریف کرتے ہیں انسالوینسی کی بھی، بینکرپسی کی بھی، یہ وہی تعریف ہے، یعنی جس کے پاس اتنا قرض جس کے اوپر جمع ہو جائے کہ اب وہ ادا نہیں کر سکتا، وسائل کم میں یا بالکل بھی نہیں ہے اور قرض ہی قرض ہے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں مفلس۔ مفلس جو ہو جائے پورے ایک پروسیس کے بعد تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگتی ہیں جنہیں کہتے ہیں حجر کی پابندی۔ مثلاً مفلس سے یہ حق واپس لے لیا جائے گا کہ وہ اپنے مال میں بھی تصرف کرے، اس کے پاس اگر اپنا مال بھی ہے، مثلاً ایک شخص مفلس ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کے پیسے دینے، اس کے پاس لیکن گھر ہے، گاڑی ہے، کچھ چیزیں ہیں لیکن دے نہیں رہا، تو اس کو حجر قرار دیا جائے گا کہ اس سے یہ حق لے لیا جائے گا کہ اب وہ یہ اس گھر کو بیچے، اس سے یہ حق لے لیا جائے گا کہ اب اپنی گاڑی کو بیچے، اس لیے کہ اس نے لوگوں کے پیسے دینے، ذمہ داری زیادہ ہے، تو اس کے جو ایسٹ ہیں، اس کے پاس جو وسائل موجود ہیں، وہ اب اس کے جو جن لوگوں کا قرض دینا ان کا حق بن گیا ہے، یہ اپنا حق نہیں ہے۔ تو یہ ایک سنگین بات ہے، قرض کا معاملہ جو ہے انسان اپنے مال کو استعمال کرنے کا حق بھی کھو بیٹھتا ہے اگر وقت پر قرض ادا نہ کیا جائے، یہ بڑے سنگین اور اہم معاملہ ہے۔ اگلی بات جو اہم ہے، جس پر ہم 2-3 دن سے مسلسل کسی نہ کسی پیرائے میں اشارہ کرتے رہے ہیں، جس کی طرف میں نے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی ہے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ قرض اور سود کے معاملے کا چولی دامن کا آپس میں ساتھ ہے کہ جہالیت کے زمانے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو خاص طور پر مدینہ کے یہودیوں کو آپ نے دیکھا، وہ بھی یہ معاملے کرتے تھے، اور پھر پوری انسانی معاشرے میں ہمیشہ
یہ جو سود کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہمیشہ فعال رہا ہے اور ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ اس پیسے کو آپ سمجھ لیں کرائے پر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو قرض کی صورت میں دیتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ جب واپس کیا جائے گا تو اصل زر جو انہوں نے دیا ہے اس سے زائد انہیں واپس کیا جائے گا، اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جس کو قرض دیا ہے وہ اس پیسے سے کرے گا کیا اس کو نفع ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، پیسہ دیا ہے، پیسے کے اوپر ان کو اپنا نفع چاہیے، تو یہ سود ہے۔ سود کی ظاہر بات ہے کہ لمبی تفصیلات ہیں سود کے بارے میں، ظاہر بات اس کی اقسام ہیں، یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے ہم اس تفصیل میں جائیں، لیکن قرآن کریم نے سود کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، اور قرآن میں اللہ نے خود جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، یعنی یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں ہے، اور دیگر احادیث میں، کئی احادیث میں سود کی بڑی سنگین قسم کی جو اس کے بارے میں وعید آئی ہے، مثلا یہ کہ اس کے 72-73 اقسام ہوتے ہیں، کم سے کم سود کی جو کیٹیگری ہے اس کا گناہ ایسے ہے جیسے خدا نہ خواستہ بندہ اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے۔ اب یہ جو اسلوب ہے نا، یہ عمومی اسلوب نہیں ہے چیزوں کو بیان کرنے کا یا ان کی سنگینی بیان کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ شریعت کا، یعنی عام طور پر وعید اور سختی کے بارے میں بھی بڑا ایک ڈھکا چھپا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ بڑی حیا والا دین ہے، یہ بڑا ایک نرم اس کا گوشہ ہے، لیکن اس بارے میں دیکھیں قرآن نے کہا ہے کہ یہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو سنگینی بیان کیا وہ اس الفاظ میں، ایسے الفاظ کہ جن کو دہراتے ہوئے بھی انسان کو خوف آتا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت سنگین بات ہے۔ سود کے معاملے کو باقی اس کے جو نقصانات ہیں کہ انسان کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی آل اولاد میں، اس کی حکمتیں، اس کے نتیجے میں جو فساد، پوری دنیا کی معیشت جو اس وقت جکڑی ہوئی ہے اور جو بربادی پھیلی ہوئی ہے، یہ سود کی پر مبنی معیشت کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، امیر پیسے اور وسائل جمع کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن ہی ایکسپلائٹیشن ہے، جس میں غریب کا خون ہی چوسا جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، تو وہ اس کا ایک اقتصادی پہلو پر بھی کنسنسس موجود ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے لیے اہم بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ سودی معاملہ کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جائے، اب ادھر کچھ عرصے سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی سود کا گناہ جو ہے نا وہ سود لینے والے پہ ہے، سود دینے والے پہ نہیں ہے۔ اب یہ معروف آج کل جو ہے جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں یا ان کا جو مکتب فکر ہے وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ مغربی معاشروں میں اب امریکہ میں یا کینیڈا میں اور ان جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، بینکوں سے قرض لے کر گھر خریدتے ہیں مورگیج پر، تو وہ اب چونکہ ایک ایسے کمیونٹی کے درمیان رہتے ہیں کہ جہاں اللہ ماشاء اللہ جس پہ اللہ نے فضل کیا ہے باقی سارے ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ایک ایسا مجمع وہاں پر ہو گیا ہے کہ وہ پھر کچھ ہیلے بہانے سے چاہتے ہیں کہ جی یہ بینکوں سے پیسے لے کر پھر سود پر پیسے لے کر گھر خریدنے کے معاملے کو نا کوئی گنجائش نکالی جائے، تو اب یہ کئی طرح کی کچھ مصر کے علماء نے گنجائشیں نکالنے کی کوشش کی کہ جی بینک کا سود تو بینک کا انٹرسٹ تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سود ہی نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ اور ربا جو قرآن کی اصطلاح ہے یا حدیث کی اصطلاح ہے اس میں فرق ہے، فضول باتیں، ایسی باتیں جو آج سے 30 40 50 سال پہلے کی جاتی تھی، مگر اب لوگوں نے اس پر تحقیق کر کے کام کر کے، حتیٰ کہ پہلے لوگ بسا اوقات یہ کہتے تھے جی یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی، یہ بینک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ایڈوانس لیول کا ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، جو قرآن نے جو منع کیا ہے وہ یوجری ہوتی ہے، وہ ربا ہوتا ہے، اور اس طرح کی سارے التباسات کیے جاتے تھے، لیکن اللہ جزائے خیر دے مسلمان علماء کو، محققین کو، خاص طور پر جنہوں نے جدید اقتصادیات پڑھی کہ انہوں نے ان تمام شبہات کا مؤثر جواب دیا، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ پاکستان میں سپریم کورٹ نے بھی، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ میں بھی، جہاں صرف علماء موجود نہیں ہیں بلکہ بسا اوقات تو صرف ججز موجود تھے، انہوں نے بھی پورے معاملے کی چھان بھٹک کے بعد اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فرق کوئی نہیں ہے، یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے، یہ صرف ان کی کیٹیگریز کا فرق ہے، ورنہ ہے یہ سب ناجائز اور حرام۔ تو پہلے کچھ مصری علماء سے اس طرح کی جواز تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں پھر یہ آج کل کے کچھ جدید اسکالر سے اس قسم کے فتوے کہ ہے تو یہ سود، مگر یہ سود کا گناہ جو ہے نا لینے والے پہ یا دینے والے پہ نہیں ہے۔ یہ بڑا مزہ کا خیز ہے، اگر بندہ خود بھی سوچے تو اس جو طرز استدلال بذات خود بڑا مزہ کا خیز ہے کہ ایک جرم ہے، جرم
کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کہیں کہ اس میں جرم ہے، لیکن جرم کا جو دوسرا پہلو ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، تو دینے والا جو ہے وہ جرم نہیں کر رہا لیکن لینے والا جرم کر رہا ہے۔ اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے، بس اوقات جو دینے والا ہے نا، آپ یہ کہ وہ مجبور اس حد تک ہے، مثال کے طور پہ حکومت کی طرف سے کوئی قانون نافذ کر دیا ہے کہ لازمی اس معاملے میں آپ نے ایسا کرنا ہے، چلیں آپ یہ کہیں اس میں تو کوئی زیادتی ہے، جبر ہے، لیکن ایک بندہ اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، درخواست دیتا ہے، پوری کوشش کر کے بینک سے جا کے لون خود لیتا ہے، جبر تو کوئی نہیں ہے نا، یعنی کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ ضرور تم جا کے بینک سے یہ معاملہ کرو، مگر وہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اس قسم کے جواز تلاش کرنا مسلمان کے لیے، مسلمان کی شان کے زیبا نہیں ہے، اس سے انسان کے معاملات میں برکت نہیں پڑتی، اس میں بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو سودی معاملات ہیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور اس سودی معاملات میں جب انسان پھنس جائے تو نتیجے میں پھر ایک بھنور کی طرح وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں جو آخری نقطہ آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کریڈٹ کارڈ کا معاملہ ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے معاملات میں چونکہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ بینک کے کارڈز بہت زیادہ پھیل گئے، اور ایک تو ڈیبٹ کارڈ ہے نا کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں 1000 2000 50,000 60,000 لاکھ جو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ کی اپنی سیونگ ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، آپ کو ایک بینک کا کارڈ ملا ہے، جتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آپ اس کارڈ کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کا پیسہ ہے، اس کارڈ کا جواز ہے۔ مگر ایک ہے کریڈٹ کارڈ کہ آپ کے پاس بینک میں تھوڑے پیسے موجود ہیں، کم پیسے موجود ہیں، یا بسا اوقات پیسے موجود ہی نہیں ہیں، مگر بینک آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے جیسا آپ کا معاہدہ ہوتا ہے اس کارڈ کا، کم از کم 1 مہینے آپ اس کارڈ پہ جائیں، قرض پہ خریداری کریں، ہم آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، آپ نے 30 دن کے اندر پیسے واپس کر دیے تو ہم اوپر کوئی پیسے نہیں لیں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو سود نہیں ہے، بظاہر بالکل ٹھیک ہے یہ بات، سود نہیں ہے۔ مثلا آپ نے بینک کے کارڈ پر 30,000 روپے کی جا کے گروسری خرید لی، پیسے خود اپنے پاس نہیں تھے، اب 15 دن کے بعد 16 دن کے بعد 20 دن کے بعد تنخواہ آئی تو بندہ کہتا ہے جی یہ پیسے سب سے پہلے بینک کو دے دوں تاکہ اس پہ سود نہ دینا پڑے، تو یہ بات تو یہاں تک کلیئر ہو گئی۔ لیکن 30 دن گزریں گے، 31واں دن آئے گا یا اگلے مہینے کی یکم آئے گی تو اس کے اوپر انٹرسٹ لگنا، اس کے اوپر سود لگنا شروع ہو جائے گا، تو بندہ کہتا ہے جی میں اس کام میں نہیں پڑتا، میں تو وقت پہ اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ ایک جواز کی صورت ہے، لیکن اس جواز کی صورت کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے والا اور یہ اس فیسلٹی لینے والا بندہ ایک ایسے معاہدے پر دستخط کرتا ہے کہ اگر میں اتنے دنوں کے بعد پیمنٹ کروں گا یا 30 دن کے اندر 25 دن کے اندر جو بھی مدت ہے، اگر نہ کر سکا تو پھر میں آپ کو انٹرسٹ دوں گا۔ یہ خطرناک بات ہے، یعنی ایک ایسے سودی معاہدے میں شامل ہوتا ہے انسان، چاہے اس پر عملی طور پر اس کے اطلاق کی نوبت نہ آئے، اور بسا اوقات آ بھی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ ایسا شیطانی نظام ہے کہ بسا اوقات انسان جی آج بچوں کی فیس ہو گئی، آج یہ مجبوری ہو گئی، بھول گیا انسان، نتیجے میں پھر اس کے اوپر چٹی پڑتی ہے، اس کو پھر یہ انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اور اس پر لوگوں کے بزنس لوگوں کے بڑے معاملات الجھتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ کریڈٹ کارڈ کے چکروں میں لوگوں نے 4 5 بینکوں کے کریڈٹ کارڈ اپنی جیب میں ڈالے ہوتے ہیں، اپنے بٹوے میں ڈالے ہوتے ہیں، ایک ادھر استعمال ہو رہا ہے، ایک ادھر استعمال ہو رہا ہے، اپنی استعداد 10,000 خرچ کرنے کی ہے، خرچ کر بیٹھا ہے یہ 40-50 ہزار روپے، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ادھر بھی کم سے کم منیمم پیمنٹ کر رہا ہے، ادھر بھی منیمم پیمنٹ کر رہا ہے، ادھر بھی منیمم پیمنٹ کر رہا ہے، اور پھر اس سود کے سرکل میں آ جاتا ہے اور مسلسل سود ادا کرتا جا رہا ہے، اور جتنا لیٹ ہوتا ہے یہ سود اور اس کے ساتھ پینلٹی اور اس کا ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسے شیطانی چکر میں انسان پھنس جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کریڈٹ کارڈ کے معاملات میں بظاہر یہ بات لگتی ہے پاپولر نہیں ہے یہ بات کہ جی آج کل کریڈٹ کارڈ کے بغیر گزارا کہاں ہوتا ہے جی، یہ معاملہ اس بات میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے پاس اگر ضرورت ہے تو ڈیبٹ کارڈ رکھیں، کریڈٹ کارڈ قطعی طور پر احتیاط کے طور پہ بھی نہ خریدیں، نہ لیں، یہ فیسلٹی ہی نہ رکھیں، اپنے پاس رکھیں ہی نہ، اس لیے کہ ایک سودی معاہدے پر جب سائن کر کے چاہے استعمال ہی نہ کریں، آپ اسے معاہدے پہ تو سائن کیا ہے نا، اس بات پہ اگری تو کیا ہے نا، جب سائن کر کے آپ نے لیا ہے نا، وہ سائن اگریمنٹ جسے پڑھتے ہی نہیں ہے، فائن پرنٹ میں لکھا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے، تو ایسے کام سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی قرض ہے اور قرض کے اوپر سود ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اور یہ صحیح بات نہیں ہے۔ بالکل آخری بات وہ یہ کہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ایک تو بینکوں کا سود ہے نا، آرگنائز سود ہے، ادروائز ہمارے ہاں مارکیٹوں میں تاجروں کے درمیان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں، خاص طور پر پاکستان کے کچھ دیہاتی علاقوں میں، دور دراز علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، گلگت بلتستان کی طرف چلاس کے علاقوں میں، پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کا باہر جانے کا زیادہ چلن ہے،
عام جگہوں پہ بھی، لیکن یہ معروف جگہیں جہاں پر لوگ بہت بڑی تعداد میں بڑے مہنگے سودی قرضے ایک دوسرے سے نجی طور پر لیتے ہیں، پرائیویٹ لیتے. پاکستان سے باہر جانا ہے، میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، آپ مجھے ایسا کریں بینک میں شو کرنے کے لیے 50 لاکھ روپیہ دے دیں، میں اتنے واپس کروں گا. معروف ہے یہ کام. یہ ایجنٹ باہر بھیجنے والے لوگوں کو ڈاکومنٹیشن کروا کے دیتے ہیں، سود پر لوگ پیسے دیتے ہیں، اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنواتے ہیں اور اس پر منافع دے کر اپنا کام نکالتے ہیں. خیبر پختونخوا کی طرف کئی علاقے اس بات پر ہیں، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، مگر سودی کام سے باز نہیں آتے. چلاس کی طرف میں گیا، وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ چلاس 100% چلاس سے آگے کا جتنا علاقہ ہے نا زیادہ آبادی شیعہ ہے، اہل تشیع کی ہے، لیکن چلاس سارا سنیوں سے بھرا ہوا ہے اور بڑے اپنے تئیں جو ہے وہ بڑی مذہبی سینسٹیوٹی رکھنے والے اور بڑے حساس قسم کے سنی. مگر حالت یہ ہے اتنی بڑی تعداد میں وہاں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر بیماری ہے سود کی. بیماری کیا عام لوگ، کیا علماء، حتیٰ کہ علماء مساجد میں یہ مسئلہ بیان کرنے سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص معاشرے کا اس کام میں پڑا ہوا ہے. سود پر لین دین، مسلسل سود پر لین دین. تو مارکیٹوں میں، کپڑوں کے تاجروں میں، آڑتیوں میں، ان لوگوں میں یہ بہت عام بیماری اور بہت عام چلن ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں برکتیں نہیں ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے آج نظر آتا ہے کہ ایک بندہ یہاں پر مالیاتی طور پر، سال بعد دیکھتے ہیں کہ جو دھڑم سے گرا ہوا ہے ہی نہیں، کام کاروبار ہی نہیں ہے، پتہ لگتا ہے کہ جی بالکل جو ہے بینک کرپٹ ہو گیا. یہ سود کے چلن ہے، یہ سود کے مفاسد ہیں سارے کے سارے. اس لیے اور اس کی جڑ ہے قرض. سودی قرض لینا، سودی قرض دینا، چاہے اس کے لیے کوئی ہتھکنڈا استعمال کیا جائے، چاہے اس کو کسی طرح ملفوف کیا جائے، کسی بھی طرح آپ اس کو چھپا لیں، ہے وہ سود. انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بتائی نا، سب سے بڑی بات کہ التقویٰ ہونا، تقویٰ یہاں پر ہے اور سب سے بڑا مفتی یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے. انسان کو پتہ ہوتا ہے میں معاملہ کیا کر رہا ہوں، انسان کو پتہ ہوتا ہے. ذرا سا بھی اشتباہ ہو، شک ہو، انسان کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو اور وہ بھی ایسے علماء جو اس معاملے کی حقیقت سمجھتے ہوں. یہ بات یاد رکھیں، ہم بار بار بیان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فقہ الواقع، کہ معاملے کی حقیقت کی سمجھ بوجھ، جب یہ پوری طرح واضح ہو جائے تو پھر فقہ الاسلامی کا مسئلہ بتایا جاتا ہے. فقہ الواقع جس کو پتہ ہو، اب بینک کے معاملات کا جس بندے کو پتہ ہوگا اس سے آپ سوال کریں گے تو وہ پہلے بینک کے معاملے کو سمجھے گا، آپ کو سمجھائے گا، اس کے بعد شریعت کے مسئلے کا اس کے اوپر اطلاق کرے گا. اب ایک ایسے عالم سے مسئلہ پوچھنا جو بینک کے معاملے کی ہی نزاکت کو نہیں سمجھتا، اس کی تفصیل نہیں سمجھتا، اس کی جزیات نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے ادروائز وہ حدیث کا بہت بڑا عالم ہو، ادروائز فقہ کا بہت بڑا عالم ہو. تو انسان کو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے جی ہم نے فلاں عالم سے پوچھ لیا تھا اور بس اب یہ میرے لیے جائز ہو گیا ہے. نہیں، سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہے، انسان کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اس لیے جو مشتبہ بات ہے نا، شک والی بات ہے، اس سے بھی مسلمان کو کہا گیا کہ اس نے بچنا ہے. جو واضح چیزیں، طیب اور حلال چیزیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے. جو حرام چیزیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. لیکن جو درمیان کی کیٹیگری ہے نا، جو مشتبہ چیزیں، شک والی چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بچنے سے منع کیا ہے، ان سے بھی انسان کو پرہیز کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر اس کے مطابق عملی زندگی بسر کرنے کی توفیق اختیار کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.